بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سویلنگ اور ورم سے متعلق آپ دوستوں کو بہت ہی مفید ادویات بتائیں گے۔ دوستوں، جسم میں سوجن کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ جب جسم کی بافتوں میں بہت زیادہ سیال پھنس جاتا ہے تو سوجن ہو جاتا ہے۔ سوجن جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ٹانگوں اور پیروں میں ظاہر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ وجوہات تو بہت ہیں، البتہ چند ایک کو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، جیسا کہ حمل اور ادویات کا کثرت سے استعمال ورم کا سبب بن سکتے ہیں۔ دیر تک بیٹھنا یا کھڑے رہنا یا لمبے سفر پہ جانا، یہ بھی سوجن کی وجوہات میں سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات سوجن ایک بنیادی طبی حالت کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ دل کی خرابی، گردوں کی بیماریاں، ویلس کی کمی، سورسز آف لیور، جانوروں یا کسی انسیکٹ کے کاٹنے کی وجہ سے سوجن ہو جاتا ہے، اور بڑھتی ہوئی عمر۔ سوجن کسی بھی نوعیت کا ہو، بیرونی یا اندرونی انفیکشن کی وجہ سے ہو، تو ایسے موقع پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ ہومیوپیتھی کو ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ اس کے علاج بہت آسان ہے ہمارے ہومیوپیتھی ادویات میں۔ میں نے اس سلسلے میں 2 کمبینیشن بنائے ہیں، ایک مدر ٹنچر میں جس میں 4 ادویات شامل کیے ہیں، اور ایک ڈائلوشنز میں، اس میں نے 2 ادویات شامل کیے ہیں۔ اب آ کر دیکھتے ہیں یہ ڈائلوشنز کا نام کیا ہیں اور بنتے کس طرح ہیں۔ دوستوں، جو مدر ٹنچر میں اس کا میں نے نام رکھا ہے SPIC، یعنی کہ سویلنگ پین انفلمیشن کمبینیشن۔ اس میں 4 ادویات ہیں، بویریا مدر ٹنچر میں، گلتیریا مدر ٹنچر میں، سولیڈیگو مدر ٹنچر میں، ارٹیکا مدر ٹنچر میں۔ اور ڈائلوشن میں نے 2 ادویات ہیں، جیسا کہ BA کے نام سے مشہور ہے، B فور بیلاڈونا اور A فور ایپس۔ یہ 200 CH پوٹینسی میں ہے۔ اب ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھی فارمیسی میں چلے جائیے گا، وہاں سے آپ 2 خالی فائل لے لیں، ایک 100 فائل کا لے لیں اور ایک اسے کم ml کا فائل لے لیں، ساتھ میں یہ 6 کے 6 ادویات آپ خرید کے لے آئیں۔ جو مادر ٹنچر میں وہ آپ بڑے فائل میں ایک ایک کر کے آپ ڈالتے رہیں اور ڈھکن لگا کے اچھی طرح اس کو مکس اپ کر لیں۔ اور جو ڈائلوشنز ہیں اسے آپ الگ جو خالی فائل ہے اس میں ڈال دیں اور اس کی ڈھکن لگا کے اچھی طرح اس کو مکس اپ کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کیا ہے۔ طریقہ استعمال کو بتانے آپ کو چاہیے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ میڈیسن لے لیں گے خالی پیٹ ہونا لازمی ہے۔ جو کمبینیشن مدر ٹنچر میں ہے اسے کرونک صورت میں 30 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں دن میں 3 مرتبہ آپ پیشنٹ کو پلا دیں، اور ایکیوٹ صورت میں 30 قطرے دن میں 4 مرتبہ آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں پیشنٹ کو پلا دیں۔ اور BA کمبینیشن کو 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ کرونک صورت میں اور 3 قطرے دن میں 4 مرتبہ ایکیوٹ صورت میں پیشنٹ کی زبان پہ ٹپکا دیں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کے پیشنٹ کو پلا دیں۔ لیکن جہاں میں جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں، جب بھی آپ کسی مریض کو دوا پلانا ہو یا دوائی دینی ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، پیشنٹ کو اس کو دکھا دیں، کیس کو سمجھا دیں۔ وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بہتر طریقے میں آپ کو گائیڈ بھی کر لے گا اور آپ کو دوائی دے دے گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔